السلام علیکم، میں امداد چومرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے تو واضح کر دیا ہے کہ وہ کوئٹہ نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہہ دیا اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے، کل انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ جی آپ اپنے پیاروں کو دفنا دیں، پھر میں وقت نکال کر آپ کے پاس تعزیت کرنے آؤں گا۔ یعنی وہ جو میتیں رکھ کر بیٹھے ہوئے کوئٹہ میں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب اپنے پیارے دفنا دو، میں نہیں آؤں گا۔ اور مریم نواز نے تو اعلان کر دیا ہے اپنا ٹویٹ کر کے کہ جناب نواز شریف صاحب کی ہدایت پر میں جو ہے التجا کرنے جا رہی ہوں ہزارہ کمیونٹی کو کہ اپنے پیارے دفنائیں، تو وہ ممکنہ طور پر آج یا کل کوئٹہ پہنچ رہی ہیں، اور زیادہ چانس ہے کہ آج ہی پہنچیں گی۔ اور بلاول بھٹو کے متعلق بھی ابھی کنفرمیشن کے ساتھ تو میں نہیں کہہ رہا، لیکن اطلاعات ہیں کہ بلاول بھٹو بھی جو ہے وہ کوئٹہ جا رہے ہیں، اور کوئٹہ جا کر وہ وہاں کے جو ہیں سانحہ جو مچ سانحے کے متاثرین ہیں، سوگواران ہیں، ان سے ملاقات کریں گے۔ اور پیپلز پارٹی کی بہرحال ایک روایت رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو کوئٹہ میں وکلاء کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، اور وہ پوری کی پوری کریم، ایک پوری کی پوری لاٹ جو ہے وہ مار دی گئی تھی، اور اس کے بعد بلاول بھٹو وہاں گئے تھے، تعزیت کی تھی، اور پھر وہ انہوں نے روتے ہوئے ایک پریس کانفرنس کی تھی، جس کا وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی نے، پی ٹی آئی نے اس وقت بہت مذاق اڑایا تھا۔ اور بلاول کی وہ جو ویڈیو ہے جس میں وہ رو رہے ہیں اور آنسو پہنچ رہے ہیں اپنے بات کرتے ہوئے، شہیدوں کا ذکر کرتے ہوئے اور اپنی والدہ کا ذکر کرتے ہوئے، جب وہ رو پڑے تھے اور انہوں نے آنسو کے ساتھ روئے تھے تو مذاق اڑایا گیا تھا۔ تو ظاہر ہے اب وزیر اعظم عمران خان کے جو دوسرے جب جائیں کہیں کسی کی تعزیت کرنے اور وہاں پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ غم کسی کا بھی ہو، بندہ جب جاتا ہے اور کسی کو وہی صدمہ ہوا ہو تو پھر اس صدمے سے گزرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے صدمے بھی آ جاتے ہیں، یاد آ جاتے ہیں۔ وہ ہم سندھی میں کہتے ہیں پور پون، تو وہ والا بھی، وہ ان کے اپنے پرانے جو دکھ ہیں وہ تازہ ہو جاتے ہیں، زخم ہرے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بلاول صاحب روئے تھے اور ان کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں، ملک کے ہیں وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، اور پہلے وہ کچھ کہا کرتے تھے، اب وہ اس کے الٹ کی کر رہے ہیں۔ یعنی وہ پہلے، میں نے کل بھی اپنے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ پہلے تو وہ سائیکل پر جانے والے وزیر اعظم کی مثال دیتے تھے، پہلے تو وہ کہتے تھے کہ جناب وزیر اعظم کا جو ہے وہ، ہمارے وزراء اعظموں نے بنکرس بنائے ہوئے ہیں، اپنی الگ دنیا بنائی ہوئی ہے، ایلیٹ کے وزیر اعظم ہیں، ان کا عوام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مگر یہاں تو یہ ہے کہ لوگ پکار رہے ہیں، بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کوئٹہ آؤ، اور عمران خان صاحب ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں اور اپنا ایک ایسا وفد بھیج دیتے ہیں وہاں پر جو وہاں جا کر لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ہے خان صاحب کا، اور دوسری طرف ظاہر ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ سیاست جو ہے، جن کا اوڑھنا بچھونا ہو، اب کہا جائے گا عمران خان صاحب کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، حکومت کے جو یہ جتنے بھی ترجمان ہیں، پنجاب کے ترجمان، وفاق کے ترجمان، کے پی کے ترجمان، ایون بلوچستان کے شاید بلوچستان والے نہ کہیں اس بار، کیونکہ بلوچستان والے ایک بہت بڑی تکلیف سے گزر رہے ہیں، بذات خود بلوچستان کی حکومت ایک تکلیف سے گزر رہی ہے۔ تو ممکن ہے کہ بلوچستان کی حکومت بلاول کے یا مریم نواز صاحبہ کے وہاں جانے پر یہ الزام نہ عائد کریں کہ یہ سیاست کرنے آئے ہیں، مگر یقین سے میں کہہ سکتا ہوں، اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ اسلام آباد سے لے کر لاہور کے ترجمان اور کے پی کے ترجمان شروع ہو جائیں گے کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو وہاں سیاست کرنے گئے ہیں۔ تو سیاست ہی ہوتی ہے انہی ایشوز پر کہ لوگ میتیں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا ساتھ دینا، ان کے پاس جانا، یہی سیاست ہے، اور یہ سیاست کرنی چاہیے۔ عمران خان صاحب کے پاس موقع تھا، وہ یہ سیاست نہیں کر رہے، وہ دوسری سیاست کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب پتہ ہے کون سی سیاست کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب کے پی کے جو 22,000 ہیں مساجد کے ائمہ، پیش امام یا علماء جو ہیں مساجد کے، ان کو 10,000 روپے اعزازیہ مہینے کا دیں گے۔ بہت اچھا فیصلہ یہ، لیکن یہ فیصلہ جس وقت کیا جا رہا ہے تو اس پر شک کا اظہار بھی ہو رہا ہے، اور شک کا اظہار کون کر رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب، جن کی کے پی کے میں جڑیں ہیں۔ اور مولانا صاحب اب وہی نا کہ جب عمران خان صاحب کو ضرورت عمران خان صاحب کی اس وقت کوئٹہ میں ہے، وہ سیاست اس وقت کر رہے ہیں اپنی، وہ جو سیاست ہے تقسیم والی سیاست، سازشوں کی سیاست کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، ظاہر یہ سازش ہے، یا مقابلے کی سیاست، چال کی سیاست، سازش کا لفظ میں واپس لیتا ہوں، چال کی سیاست، دوسرے کے لیے حربے استعمال کرنے کی سیاست۔ تو وہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں کے پی کے میں، ان کی حکومت وہاں پر لوگوں کو دے رہی ہے، وہاں کے جو علماء ہیں مساجد کے پیش امام ائمہ، ان کو 10,000 روپے مہینہ انہوں نے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کوئی 22,000 لوگ ہیں۔ اب یہ
بہت اچھا فیصلہ ہے. جیسے میں نے کہا نا, اگر کسی اور وقت پہ ہوتا, مولانا فضل الرحمان یا پی ڈی ایم کی تحریک سے پہلے ہوتا, تو پھر ہم مولانا صاحب کے شک کو نہ ادھر کر دیتے, دور کر دیتے. بالکل ایسے جیسے وہ خان صاحب کی جب کے پی کے کی حکومت تھی پچھلی جو ٹینیور تھا, تو سمیع الحق صاحب کے مدارس کو انہوں نے پیسے دیے تھے, کروڑوں میں دیے تھے. 35 کروڑ ایک دیے تھے, 35 کروڑ دو, کہ 70 کروڑ کے آس پاس یا 1 ارب کے آس پاس کوئی رقم دی تھی. اگر 19-20 ہو جائے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں, پرانا معاملہ ہے, لیکن 35 کروڑ کی مجھے یاد پڑتی ہے کہ 2 قسطیں تھیں. اور وہ یہ کہہ کر دی گئی تھی کہ جناب یہ مدارس میں جو بچے ہیں نا, یہ بچے اتنے ہمارے اپنے بچے ہیں, اور ان کی سہولت, ان کی تعلیم کے لیے, ان کی معاونت کے لیے ہم یہ فنڈز دے رہے ہیں. تو کے پی کے میں مدارس صرف سمیع الحق گروپ کے تو نہیں تھے, مدارس باقیوں کے بھی تھے. اور اب جب عمران خان صاحب گورنمنٹ میں آئے ہیں, پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی, تو کیا وہی پالیسی کہیں اور اختیار کی ہے؟ نہیں کی. ظاہر ہے وہ پیسے کیوں دیے گئے تھے اس وقت بھی, وہ بھی ایک سیاست تھی. اب یہ جو دیے جا رہے ہیں تو مولانا صاحب کے الزام میں وزن ضرور ہے. مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اس وقت دیے جا رہے ہیں جب ہم حکومت کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں, تاکہ مجھے آئسولیٹ کیا جائے. میری جو سپورٹ ہے, کیونکہ مولانا صاحب کی سپورٹ یہ حقیقت تو ہے نا مساجد اور مدارس سے ہے, اور وہ کہتے بھی ہیں, وہ جہاں بھی جاتے ہیں, لاہور آتے ہیں تو وہ کریم پارک راوی روڈ پر مدرسہ ہے ان کا, وہ وہاں قیام کرتے ہیں. مدرسہ ریاض درانی صاحب کا ہے یہاں پر وحدت روڈ پر, وحدت کالونی میں, وہاں پر قیام کرتے ہیں. ملتان میں ان کے بیٹے کا مدرسہ ہے, وہاں قیام کرتے ہیں. تو مولانا صاحب کا تو اوڑھنا بچھونا مدارس میں ہے. اب اس کو مذہبی سیاست, مذہبی مدارس کے بچوں کو سیاست میں آنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے, مذہب کو وہ جو پی ٹی آئی آج کل کہتی ہے ان کا موقف, وہ ایک الگ بحث ہے. مگر کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب کی طاقت کہاں سے ہے, اسٹریٹ پاور کون سی ہے, تو اس اسٹریٹ پاور کو کم کرنے کے لیے مولانا صاحب کا خیال ہے کہ یہ پیسے دیے جا رہے ہیں, یہ رشوت میں دیے جا رہے ہیں. یہ بیسیکلی علماء کو, یا وہ جو مدارس اور مساجد کے جو پیش امام ہیں یا ائمہ ہیں, ان کو خریدنے کے لیے یہ کچھ کیا جا رہا ہے. تو مولانا صاحب کی بات میں ظاہر وزن تو ہے. وہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جو پہلے وہ کہا گیا تھا خان صاحب کی جانب سے کہ وہ جو سمیع الحق صاحب کے ساتھ انہوں نے معاہدہ بھی کیا تھا, سمیع الحق مرحوم کے ساتھ ایک معاہدہ انہوں نے کیا تھا کہ کے پی کے میں جو پولیو کی مہم تھی, اس پولیو کی مہم میں ایک ریزسٹنس آتی تھی, جو ٹیمیں ہوتی تھیں ان پر حملے ہوتے تھے. تو یہ ایک معاہدہ کیا تھا کے پی کے کی گورنمنٹ نے اور مولانا سمیع الحق مرحوم کے نے کہ جناب ہم آپ کی معاونت کریں گے, ہم آپ کو فیسلیٹیٹ کریں گے, ہم بتائیں گے, لوگوں میں شعور اجاگر کریں گے بطور ایک دینی قوت, مذہبی قوت, بطور عالم لوگوں کو بتائیں گے کہ جی اس کی ریزسٹ نہ کریں, پولیو کے قطرے پلائیں بچوں کو. اور اس لیے انہوں نے معاہدہ بھی کیا, اور اس کے بعد انہوں نے پیسے بھی وہاں پر فنڈز بھی دیے. لیکن اس کا رزلٹ الٹا نکلا تھا. اس کا رزلٹ یہ ہوا تھا کہ پاکستان میں پولیو جو ہے, میں نے کچھ عرصے کے لیے یونیفارم کہہ رہا ہوں میں, یونیسیف کے ساتھ تھوڑا سا کام کیا ہوا ویڈیو ڈاکیومنٹریز کے اوپر, تو میرے پاس تھوڑے بہت اعداد و شمار ہوتے تھے اس زمانے میں. تو جو اس وقت پاکستان میں چند کیسز رہ گئے تھے 2008 سے پہلے, 2008 کے بعد جب کے پی کے میں پی ٹی آئی کی 2013 سے پہلے, 2013 کے بعد جب کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی تو کچھ کیسز تھے, اور وہ پھر بڑھنا شروع ہو گئے. جب مرکز میں کے پی کے کی گورنمنٹ آئی تو وہ ایک تھے عمران خان صاحب کے معاون تھے, فوکل پرسن تھے پولیو کے, بابر عطا صاحب. تو بابر عطا صاحب نے وہ سارے جتنے کیسز تھے وہ دبا دیتے تھے, کارپیٹ کے نیچے رکھ دیتے تھے, اور وہ ایک بہت بڑا اسکینڈل تھا جو سامنے آیا, اور پاکستان پولیو فری ہونے سے دنیا میں سب سے بڑا پولیو والا ملک بن گیا. کیونکہ باقی بچا تھا افغانستان تھا یا پاکستان تھا, ایک دو اور ملک تھے, تو وہاں پر بھی پولیو تقریباً ختم ہو گیا. لیکن ہمارے پاس کیسز بڑھ رہے ہیں کیونکہ پولیو ٹریول کرتا ہے, جراثیم ٹریول کرتا ہے. کراچی میں اگر کسی کے پاس ہے, وہ کسی کا پولیو ہے, وہ کسی اور شہر چلا گیا, وہ ٹریول کرتا ہے وہ جراثیم. تو اسی طرح وہ پولیو کا جراثیم بڑھا, مزید کیسز آئے, کبھی حیدرآباد سے نکل رہے ہوتے ہیں, کبھی بنو سے نکل رہے ہوتے ہیں, کبھی لاہور سے نکل رہے ہوتے ہیں, کبھی کہیں سے, تو وہ بڑھ رہے ہیں. تو ایک طرف تو یہ تھا کہ وہ جو بیسک جو مقصد تھا اس وقت بھی وہ والے پیسے دینے کا, وہ صاف سامنے نظر آ گیا تھا کہ ایک جو مکتب فکر کے مدارس کے پیسے دینے کا مقصد اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو ٹارگٹ کرنا تھا. اب بھی مولانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے, مطلب یا مولانا صاحب کا شک جو ہے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا کہ یہ جو پیسے دیے جا رہے ہیں, یہ وہ جو لانگ مارچ اور دھرنے کا جو مولانا صاحب نے ایک ڈراوا دے رکھا ہے, ایک اعلان کر رکھا ہے, اس کے وجہ سے چاندی ہوئی ہے ان بیچارے جو مولوی حضرات ہیں, ان علماء کی, جو ظاہر ہے ان کی کوئی سرپرستی ہونی چاہیے. یہ اتنی بڑی تعداد میں ہے
ان کو ریاست کی طرف ان کا کوئی اعزازیہ کوئی مقرر کرنا چاہیے۔ اوقاف کی چند مساجد ہیں جن کو تو فنڈز جاتے ہیں، جن کو پیسے جاتے ہیں، باقی تو بیچارے محلے دار اور مولوی صاحبان، آپ وہ جو علماء ہوتے ہیں یا پیش امام ہوتے ہیں، وہ تو بیچارے خود ہی ادھر ادھر سے کر کے چلا رہے ہوتے ہیں۔ اچھی چیزیں ہونی چاہیے، مگر اس کے پیچھے جو سیاسی مقاصد ہیں یہ اس اچھے کام کو بہت زیادہ خراب کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ خان صاحب اس وقت آپ کو پشاور میں نہیں، آپ کی کوئٹہ میں ضرورت تھی۔ آپ اگر کوئٹہ جائیں تو زیادہ بہتر، زیادہ اس کے دوررس نتائج ہوں گے، آپ کی سیاست کے لیے بھی ہوں گے۔ اور سیاست ہوتی ہی اسی وقت کے لیے ہے کہ مشکل وقت میں لوگوں کو کام آئے، مشکل وقت میں لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ اب ہوگا بدقسمتی سے یہی کہ جو مخالفین جائیں گے حکومت کے، وہ جائیں گے تو بجائے حکومت وہ جو متاثر لوگ ہیں ان کی بات کرنے کے، ان کے دکھ درد کا مداوع کرنے کے، اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر سیاست کرنے کے الزامات لگانا شروع ہو جائے گی، اور ایک ایسی دھول اڑائی جائے گی جس دھول میں وہ جو میتیں ہیں وہ پڑی کسی کو نظر نہیں آئیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔